خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے کے اوپر ایک سب سے زیادہ جاننے والا موجود۔ مطلب کیا ہے؟ ہر صاحب علم کے ساتھ ایک علیم ہے، یعنی خداوند کریم کی ذات ہے جو واقعاً علم رکھتا۔ ایک عجیب بات، ایک عجیب پیرائے سے پیش کر کے میں پیش خیمہ بناتا ہوں آنے والی تقریروں کی، کہ جو شاید ہمارے دماغوں کے لیے ایک چیلنج ہو، مگر جو بھی کہوں گا انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی، وہ ایسی بات کہوں گا کہ اگر دل میں اتاری جائے تو قوم میں ایک انقلاب پیدا ہو، اور وہ انقلاب سید الشہداء کے نام پر ہو۔ جب عاشورہ ہو جائے اس وقت اتنی بیداری اور اتنی اویکننگ قوم کے اندر ہونا ضروری ہے، اگرچہ بہت میٹھی میٹھی باتیں نہیں ہوں گی، کچھ تلخ تلخ اور کڑوی کڑوی باتیں، مگر کیا کیا جائے؟ پھر محرم کہاں اور ہم کہاں؟ مگر آج اس کا پیش خیمہ پروردگار فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا موجود ہے، سب سے بہتر جاننے والا۔ اب ہم کیا جانتے ہیں؟ عربی میں ایک مقولہ ہے، ایک پروورب ہے، بلکہ حقیقت ہے، اس میں یہ ہے کہ وَتُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، چیزوں کو پہچانتا ہے انسان ایک دوسرے کی ضد اور کانٹرڈکشن اور اپوزٹ ٹرمز کو معلوم کرنے کے بعد۔ اس کے سوا کوئی علم ممکن نہیں۔ مثلا اندھیرے کو پہچانا اجالا دیکھ کر، ٹھنڈی شے کی ٹھنڈک کو پہچانا گرمی سمجھ کر، سختی کو پہچانا نرمی جان کر، اونچائی سمجھی گہرائی کو دیکھ کر، ایک موٹے کو موٹا سمجھا کسی پتلے کو دیکھ کر، ایک بوڑھے کو بوڑھا سمجھا کسی جوان کو دیکھ کر۔ انسان اس کے سوا پہچانتا نہیں۔ آپ دیکھیں گے سب، بلکہ سائنٹیفک انالیسز میں ایک پروسیس ہے جس کا نام ہے پروسیس آف ایلیمینیشن۔ یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، جب جا کے کیا ہے معلوم ہو۔ نہیں نہیں کہتے کہتے آگے بڑھتا ہے انسان، ہے کہ نہیں؟ اس کے بغیر سوکریٹس مانتا تھا کہ اس دنیا میں ایک کانسٹنٹ میوزک ہے۔ میوزک وہ نہیں ہے گانے بجانے والے، کانسٹنٹ میوزک سے مراد ہیونلی باڈیز جو چلتی ہیں نا، ہیونلی باڈیز یعنی اپنے اپنے آربٹ میں، جو دنیا کے سارے آربٹس میں جو یہ یونیورس میں چل رہے ہیں، آفتاب، ستارے، سیارے، چاند وغیرہ، ان کی موومنٹ کی ایک آواز ہے، ان کی موومنٹ کی ایک آواز ہے، اور یہ پوری آواز کانسٹنٹ ہے۔ چونکہ کانسٹنٹ ہے اس لیے سنائی نہیں دیتی۔ کمال ہے۔ اب یہ کیسے میں سمجھاؤں؟ میں خود نہیں سمجھ سکتا تھا، مگر مجھے ہندوستان کے کسی ولیج میں یہ بات سمجھ میں آئی جب میں گیا ایک جگہ پہ جس کا نام ہے مندرا۔ تو وہاں پر، اور ایک جگہ ہے دھوڑکا، دونوں جگہ میں گیا، وہاں پر مومنین کا کاروبار ہے مل کا، وہ ہینڈلوم کا، ہینڈلوم مگر الیکٹرک، اب وہ فٹ کر دیے ہیں موٹرز۔ تو ساری رات اور سارا دن پوری بستی میں کھٹ 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 آواز آتی ہے۔ وہ مشین چل رہے ہیں نا بھائی، اور چلانا ضروری ہے اس لیے کہ پروڈکشن کم ہو جائے، تو پھر کہاں سے بیچارے کھائیں پئیں۔ تو اب وہ لومز میں، ہینڈ لومز میں کپڑا بن رہا ہے، اور ساری رات اور سارا دن کٹ کٹ آواز جا رہی۔ اب آپ نئے آئے ہیں تو آپ کو تو ایک مرتبہ کوفت ہوگی کہ کہاں مصیبت میں پھنسے۔
مگر لوگوں سے دیکھیں تو بات کرنے کی ان کی آواز بھی خود بخود ذرا اونچی ہے، اس لیے کہ وہ شہر میں جو آواز ہے، رہن سہن، اور رات کو بڑی چین سے سوتے ہیں. آپ کو ایک دن نیند نہیں آئے گی، وہ تو بڑی چین. مگر جس رات کو الیکٹرک فیل ہو جائے، الیکٹریسٹی فیل ہو جائے، اور مشین سمجھ لیجئے کہ رات کے اندھیرے میں نصف شب مڈ نائٹ کے بعد جا کے مشین بند ہو جائے الیکٹرک فیلئر، تو جتنی بستی کے لوگ ہیں سب جاگ اٹھتے ہیں. یعنی دنیا گڑبڑ اور آواز سن کر جاگتی ہے، یہ خاموشی سن کر جاگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کان جو ہیں وہ اتنے مانوس ہو چکے ہیں اس آواز سے کہ اب وہ آواز سنائی نہیں دیتی. اب جب وہ آواز ختم ہو جائے تو خاموشی سنائی دیتی. کیا ہو گیا؟ اب پوری بستی جاگ اٹھی، کیا ہو گیا؟ جگانے کی ضرورت نہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ بند ہے. اس لیے کہ جو آواز ہے وہ مسلسل ہے. تو انسان ضد کو پہچانتا ہے، اس کے بغیر کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں. تعرف الاشیاء باضدادها، ایک دوسرے کی ضد سے انسان پہچانتا ہے. اتنی لمیٹڈ انسان کی نالج ہے اور انسان کا علم ہے، مگر کیا کہنا اس کا ترا، اور کیا کہنا اس کا گمنڈ، اور کیا کہنا فخر کہ ادھر تھوڑی سی بات معلوم ہوئی اور ادھر ہم چومن دیگری نہیں، مجھ جیسا کوئی دوسرا. اور یہی تو وہ بات ہے کہ جس کی بنا پر اور بہت سے نوجوان جو ابھی ابھی تازہ یونیورسٹی سے نکل کے آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دماغ میں بہت ایجوکیشن بھرا ہے، تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ اس نالج کے ساتھ خدا کہیں پر فٹ نہیں ہوتا. مجھے یاد ایک زمانے میں، پتہ نہیں وہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ قصہ ہوا ہو یا نہ ہوا، ہمارے ساتھ تو ہوا. ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی تھی اور بچے سب ساتھ کھیلتے تھے، کیا وہ کہتے ہیں، ہائیڈ اینڈ سیک. وہ ایک چھپ جائے تو دوسرے سب اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، سنتا ککڑی کے. تو وہ ہائیڈ اینڈ سیک. یہ لڑکی، ہم تو وہاں تھے نہیں، چھوٹی سی بچی. اب جب میں باہر سے آیا دیکھا ایک جگہ کھڑی ہے اور رو رہی. میں سمجھا کسی بدماش نے، لڑکوں سے کسی نے تماچا وماچا گھسیٹ دیا. میں نے کہا بیٹی کیوں روتی ہے؟ کہنے لگے بابا میرے ساتھ جو مصیبت ہوئی ہے وہ کسی سے نہیں ہوگی. کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ہم کھیل رہے تھے، اب میری باری تھی چھپ جانے کی، میری باری تھی چھپ جانے کی، تو میں ایسی جگہ چھپی کہ یہ آدھ گھنٹے تک مجھے ڈھونڈتے رہے مگر میں ملی نہیں. تو میں سمجھی کہ میں جیت گئی، مگر ان کمبختوں نے مجھے چھوڑ دیا، دوسرا گیم شروع کر دیا. اب میں کب سے منتظر ہوں کوئی ڈھونڈنے کے لیے آئے، اب کوئی ڈھونڈنے آتا نہیں، تو میں جو کھو گئی تو کھو ہی گئی. اب خدا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے خدا اس کارنر میں ختم ہو گیا، گم ہو گیا. اب ہم لوگ دوسرے گیم میں ہیں، دوسرے گیم میں. اب خدا بند کریم انتظار کرے. علامہ اقبال کہتے ہیں کار حیات کار جہاں دراز ہے، تو بھی انتظار کر، تو بھی انتظار. چھوٹی سی خوشی. معلوم ہے وہ کبھی کبھی ہم جاتے ہیں یہاں فروٹ خریدنے کے لیے تو فروٹ والا تو کہتا ہے کہ بہت اچھا فروٹ ہے، مگر میں دیکھتا ہوں نرم نرم، بوڑھوں کے لیے نرم نرم فروٹ اچھا ہے، نہ دانت کو تکلیف نہ آنت کو تکلیف. اب گھر پہ جو گئے، اب جو کھولا تو اس میں دیکھے تھوڑے چھوٹے چھوٹے کیڑے. دیکھے آپ نے بھی دیکھے، ایپل میں دیکھے ہم نے، وہ ہمارے جامن میں دیکھے ہم نے، امرود میں دیکھے، دنیا کے ہر پھل میں دیکھے. باندھ پھل کھولتے ہی جناب اس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے ورمز وغیرہ. اب میں ان سے گفتگو کرتا ہوں، کبھی کبھی بات چیت کرتا ہوں، دیوانہ ہوں. میں یہ کہتا ہوں میاں تم یہاں آئے کیسے؟ یہ تو بند تھا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی تو کیا جانے، یہی تو ہماری دنیا، یہی ہمارے لیل و نہار، یہی ہمارے شب و روز، یہی ہماری زمین تھی، یہی ہمارا آسمان ہے. اسی میں ہم رہتے تھے بھائی، یہ ہماری دنیا تھی، اسی میں ہم پیدا، اسی میں ہم نے شادی کی اور اسی میں ہم نے بچے پیدا کیے،
اسی میں ہم رزق پاتے تھے، یہی ہماری دنیا تھی۔ میں کہتا ہوں اے میاں کیڑے، یہ عجیب ہے، تو صرف ایک پھل میں ہے، ایسے تو درخت میں ہزاروں پھل ہوتے ہیں اور ویسے ہزاروں درخت ہوتے ہیں، اور درخت زمین پر ہوتے ہیں اور زمین میں پانی سینچا جاتا ہے، اس کا کوئی مالک ہوتا ہے جو اس کی خبرگیری کرتا ہے۔ تو جواب میں کیڑا کہے گا تو دیوانہ ہے، یہ تو ہمیں کیا معلوم، دنیا یہی ہے، یہی زمین ہو، یہی آسمان، یہی شادی، یہی مرنا۔ یہ ساری باتیں سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس پورے نظام میں اور عالم میں نبی اکرم فرماتے ہیں کہ اے انسان، یہ تیری ایک دنیا جو ہے یہ تو ایک چھوٹا سا سپیکل ہے، ایک چھوٹا سا ایٹم ہے، اس میں تیرا وجود بھی بہت کم میں کم ہے۔ ایسی خداوند کریم نے ہزاروں خلقتیں پیدا کی ہیں جو اسی نظام میں ہیں، ایور ایکسپینڈنگ یونیورس ہے جس میں روزانہ پیدا ہو رہے ہیں اجرام۔ اور اے بندے، اس کا ایک مالک ہے جو اس کا خیال کرتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں نہیں جناب، میں تو فزسٹ ہو گیا، اب تو میں تو میڈیکل آفیسر ہو گیا ہوں، اب تو میں، ارے میاں کم بخت، تو ابھی اسی سڑے ہوئے پھل میں ہے۔ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، کتنی محدود ہے، کتنی لمیٹڈ ہے، ہمارا نالج کتنا لمیٹڈ ہے۔ اور اس کے بعد کتنا فخر ہے جس خداوند کریم نے پیدا کر کے کہا تھا کہ اے لوگوں، زمین و آسمان کی پیدائش تمہاری پیدائش سے بہت زیادہ بڑی پیدائش ہے۔ اور قرآن میں ہے، خدا فرماتا ہے کہ ہم ہر دم، ہر لحظہ اس یونیورس کو وسعت دے رہے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَمُوسِعُونَ، ہم اس کو وسعت دیتے جا رہے ہیں، ہر لمحہ یونیورس ایکسپانڈ ہوتا جا رہا ہے، ہم اپنی خلقت بڑھاتے جا رہے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے علم میں گھیر لیا۔ کبھی رات کو موقع ملے، یہاں تو بہت کم ملتے ہیں، کوئی یہاں لیک ہے، مگر اگر سلامت ہوا رات کو جا کے کہیں خودکشی اور سوسائڈ کے لیے مت جائیے، مگر کبھی اگر موقع ملے تو ایک چھوٹا سا ٹارچ لے کے جائیے، وہ ٹارچ کے جس کو پھراتے پھراتے فوکس بھی پھرتا ہو، لے جائیے، رات کا اندھیرا بالکل تاریکی ہو، جائیے وہاں پر کھڑے ہوئیے اکیلے، اگر آپ کو ڈر ہوتا تو میں ساتھ چلوں گا، اور وہ سرفیس جو پانی کا جو بالکل پیسفل ہے، جس میں کوئی ریپل نہیں ہے، اس کے سامنے کھڑے ہوئے اور ٹارچ کو آن کیجیے، اور اس کے بعد اس کو پھرائیے فوکس کے واسطے، تو جو پھراتے جائیں گے آپ، لائٹ کا دائرہ اور سرکمفرنس بڑا ہوتا جائے گا یا نہیں؟ اس کو یوں پھرائیے تو چھوٹا ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ ایک نقطے پر آئے گا، پوائنٹ پہ آئے گا، مگر یوں پھراتے جائیے اس کو تو اب دائرہ بڑھتے 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 بہت جتنا ہو سکے گا بڑا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ مگر اب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جتنا سرکمفرنس میں بڑھ گیا یہ دائرہ، اتنا ہی ڈارکنیس کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ بڑھ گیا کہ نہیں بڑھا؟ یہ میرا سوال ہے، ذرا غور سے سمجھیے، میں بہت گہری بات کر، جتنا سرکمفرنس کم ہوگا ڈارکنیس کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ کم ہوگا، اور جتنا سرکمفرنس بڑھے گا ڈارکنیس کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ بڑھ جائے گا۔ جتنا علم بڑھتا ہے جہالت کا اعتراف بڑھتا ہے، جتنا علم کم ہوتا ہے جہالت کا اعتراف نہیں ہوتا۔ لوگ گمنڈ کرتے ہیں۔ علی بن ابی طالب فرماتے نہج البلاغہ میں کہ ازل میں دنیا پیدا ہوئی اس سے پہلے جب اللہ نے اعلان کیا کہ کون ہے جو اپنی جہالت کا اعتراف کرے، تو ہم نے نور آل محمد نے سب سے پہلے کہا یا اللہ تیرے علم کے سامنے ہم بالکل جاہل ہیں۔ جب یہ حالت ہے ہماری میرے دوستوں، دعائے عرفات میں جو 9ویں دن ذی الحج کو پڑھتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی دعا ہے، اور ایسی دعا
شیعوں کے ہاں، سنیوں کے ہاں کیا، شیعوں کے ہاں بھی ایسی دعا جو امام حسین کی روز عرفہ کی ہے نہیں ملے گی الا دعائے کمیل۔ دعائے کمیل کو 1 نمبر حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پر دعائے عرفات سید الشہداء، عجیب و غریب دعا۔ فرماتے ہیں الہی فَأَنَا الْفَقِيرُ فِي غِنَايَ فَكَيْفَ لَا أَكُونُ فَقِيرًا فِي فَقْرِي۔ پروردگار جب میں دولت مند بھی اگر ہو جاؤں تو فقیر ہوں، تو اپنی فقیری میں کیوں فقیر نہ ہوں؟ وَإِلَٰهِ أَنَا جَهُولٌ فِي عِلْمِي فَكَيْفَ لَا أَكُونَ جَاهِلًا فِي جَهْلِي۔ پروردگار بہت کچھ جاننے کے بعد تیرے سامنے میں بالکل جاہل ہوں، تو اپنی جہالت میں تو بالکل جاہل ہوں۔ کیا فرماتے سید الشہداء جو ہم ہمیشہ نویں کو پڑھتے ہیں؟ ایسی حالت میں کتنا غرور ہے مجھے اور کتنا گمنڈ ہے مجھے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں اور خدا کہاں ہے۔ دوستو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہاں پر میں 10 پاؤنڈ چندے کے لیے اپیل کروں تو 10 آدمی پوچھیں گے بھائی چندہ تو لے جائیے مگر کس کے واسطے چاہیے؟ سیدھی سی بات کہیں گے نہیں، پیسے کی قربانی مانگتا ہوں، جان کی نہیں۔ اگر میں اتنا ہی کہہ دوں کہ بھائی 10 پاؤنڈ دیجیے، آپ کہیں گے کاہے کے لیے چاہیے؟ اور مجھ پر واجب ہے کہ میں بتاؤں کہ کاہے کے لیے چاہیے۔ اگر میں کہہ دوں ایک سوشل ہال باندھنا ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ کہیں گے مولانا وہ سوشل ہال کے لیے جائیے باہر، وہاں رگبی کلب میں فنڈ کیجیے۔ یہاں اگر کرنا ہے تو امام باڑے کے لیے بولیے، مدرسے کے لیے بولیے، مولانا کے لیے کہیے تو ہم دیں گے 10 پاؤنڈ پیسوں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اپنی کنوکشن اور اپنے پرسویژن کے خلاف آدمی دولت کی مختصر قربانی دینا راضی نہیں ہے، دینے پر ہے نہیں ہے، 1 پاؤنڈ بھی نہیں دے گا۔ اور سید الشہداء نے اپنی جان کے ساتھ اپنے عزیزوں کی قربانی دی اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ خداوند کریم کے وجود اور ایگزسٹنس اور اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل مظلوم کربلا کا خون ناحق ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ میں پیسوں کی قربانی دینے پر راضی نہیں، اور حیدر حسین اپنے بچوں کو نثار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نثار کر رہے ہیں، اپنی زندگی دے رہے ہیں، اور دنیا پوچھتی ہے کاہے کے لیے روتے ہو؟ اس لیے تو روتے ہیں کہ واللہ اگر یہ خون معصوم نہ بہا ہوتا کربلا میں تو آج مازنے پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز نہ ہوتی۔ میں ثابت کر دیتا ہوں، دیکھیے ظلم تو بعد میں بھی کربلا کے ہوا ہے، لوگ پوچھتے ہیں، اس لیے میں ایک بات کو صاف کرنا چاہتا ہوں۔ بنی امیہ نے بہت سو کو مارا کربلا کے بعد بھی، بنو عباس نے بہت سو پر ظلم کیا کربلا کے بعد، اماموں کو زہر دیا کربلا کے بعد۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ پھر کچھ نہ ہوا، یہ سب کچھ تو ہوا۔ میں کہتا ہوں جو نہ ہوا وہ تم سمجھے نہیں، کیا نہ ہوا؟ ظلم تو آج تک ہو رہا، کیا آج ظلم نہیں ہے؟ جب زیارت وارث پڑھتا ہے کوئی مومن تو میں تڑپ اٹھتا ہوں، کیوں؟ آج اس لیے کہ مظلوم کربلا کی قبر کو توڑ دیا ہے میرے دوستو۔ آج جب کوئی مومن یہاں لندن میں یا کہیں بھی زیارت وارث پڑھتا ہے تو تڑپ اٹھتا ہوں کہ کیا حالت ہے مظلوم کربلا کی، کہ آج حرم منہدم ہے، حبیب ابن مظاہر کی قبر کا نشان نہیں ہے۔ ہم جب داخل ہوتے تھے تو پہلے حبیب ابن مظاہر کے یہاں جاتے تھے، ان کی قبر نہیں، حر اور حبیب دونوں کی قبر کو توڑ دیا۔ تو مظلومی تو آج بھی، کیا نہ ہوا؟ سنیے گا، بات یہ تھی میرے دوستو کہ معاویہ اور اس کے بعد اس کے بیٹے یزید نے کمر کس لی تھی کہ اب چونکہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اب
ظلم تو بہرحال ہوتا رہے، ہم شریعت بدل دیں. یاد رکھیے میرے دوست، کیا شریعت. ایک داستان ہے، سنیں گے تو پریشان ہو جائیں گے. شریعت بدلنے کی بات ہو رہی تھی. شریعت یعنی حد ہو گئی تھی کہ مروج الذہب میں مسعودی لکھتا ہے کہ صفین کی لڑائی میں علی کے سامنے لڑنے کے لیے جب جانا چاہتے تھے تو معاویہ نے کہا کہ ہم نکلے، جاؤ بدھ کا دن تک. تو لوگوں نے کہا معاویہ جلدی کیا ہے، 2 دن کے بعد جمعہ ہے، ہم نماز جمعہ پڑھ کے پھر نکلیں. تو اس نے کہا اگر تمہیں جمعہ کا ہی شوق ہے تو آج بدھ کو میں نماز جمعہ پڑھا دیتا ہوں. چنانچہ بدھ کو اس نے نماز جمعہ پڑھائی اور مسلمانوں نے شام میں نماز جمعہ بدھ کو پڑھی. یہ شروع ہو گیا. اب شریعت بدل رہی ہے، جمعے کی نماز بدھ کو ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صبح کی نماز 4 رکعت پڑھائی شراب پی کر، اور لوگوں نے کہا کہ کیا شریعت بدل گئی؟ تو نماز پڑھانے والا کہتا ہے میں آج موڈ میں ہوں، کہو تو 4 اور پڑھاؤں. یہ آج ہم ہنستے ہیں مگر یہ رونے کی جگہ ہے. شریعت کو مسخ کر رہے. اور جب وہ لٹا ہوا قافلہ اہل بیت کا جب آیا ہے شام میں، تو مرد اور عورت آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ یہ کون ہے؟ شامی مسلمان. تو ایک کہتا ہے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. تو دوسرا پوچھتا ہے فاطمہ کون ہے؟ تو کہ فاطمہ رسول کی بیوی تھی. یہ جہالت تھی. کتنا ڈاک کر دیا تھا ماحول کو، اور شریعت کو بدل رہے تھے. قرآن مجید کی مسخری ہو رہی تھی، اور علماء جو جید علماء تھے ان کا لباس بندروں کو اور منکیز کو پہنا کر لاتا تھا. اور یزید نے حد کر دی کہ شریعت میں داخل کر دیا اس نے کہ بہن پھوپھی کے ساتھ اور باپ کی وہ بیویاں جو سٹیپ مدر کہلاتی ہوں ان کے ساتھ نکاح جائز کر دیا. شریعت بدل رہی تھی میرے دوستو. حسین ابن علی کی قربانی کے بعد مظالم اور ظلم تو ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے. شریعت کے اوپر ایک مہر لگ گئی. اب کسی کی ہمت نہ پڑی کہ شریعت بدلتا. یہ بات ہے جس کو لوگ سمجھتے نہیں کہ اب جو بھی بادشاہ آیا ادھر شریعت کی بات آئی، ایک مرتبہ اپنے لگام کو کھینچا، کہا پھر حسین آ جائے گا دوسرا اور پھر کربلا ہو جائے گا. میں یزید کی طرح بدنام نہیں ہونا چاہتا، اسی واسطے شریعت کے اوپر پہرا ڈال دیا. مظلوم کربلا نے قیامت تک کے لیے یہ خدمت. قدر کیجئے، قدر کرو میرے بھائیوں کہ آپ کے پاس اور میرے پاس حسین ابن علی کا غم ہے. بھائی دوسروں کی بات نہ سنو. وہ حاسد ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بھول جا، وہ مسخرہ کرتے ہیں، مگر یہ مسخرے کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. جس کے ذہن میں آئے وہ آئے، جس کے ذہن میں نہ آئے نہ آئے. ہم اپنے ائمہ کی سیرت پر چلیں. کربلا کے واقعے کے بعد میرے اور آپ کے سید و آقا امام زین العابدین علیہ السلام 35 سال تک زندہ رہے. 60 ہجری کے اندر کربلا کا واقعہ ہوا. 95 ہجری میں امام زین العابدین کی شہادت ہوئی. 35 سال تک مظلوم کربلا کا ماتم کرتے رہے، وقتاً فوقتاً ماتم کرتے رہے. یعنی حقیقت یہ ہے میرے دوستو کہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ روتے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں موقع پایا وہاں پر غم منایا. جہاں موقع پایا، یہاں تک کہ کبھی کبھی جب شہر میں جاتے تھے کبھی اور دیکھتے تھے کہ قصاب بچر جو ہے وہ اب جانور کو ذبح کرنے ہی والا ہے تو کھڑے ہو جاتے تھے اور صرف اتنا ہی کہتے تھے اے بھائی کیا تو نے اس جانور کو پانی پلا لیا ہے؟ تو وہ قصاب ایک مرتبہ تڑپ کے کہتا تھا سید الشہداء کے بیٹے
ابن رسول کہیں پر آپ نہیں سنیں گے کہ کسی گوسفند کو کوئی ذبح کرے اور پانی نہ پلائے. ہم کبھی گوسفند کو پیاسا ذبح نہیں کرتے، بس مولا ایک جملہ مجلس کا پڑھتے تھے وہاں پر اور کچھ نہیں. کہتے تھے ہاں بھائی میں جانتا ہوں، مگر ہائے فاطمہ کا لال حسین ابن علی اور اس کے ساتھی کربلا میں پیاسے مارے گئے. یہ کہہ کے چلے جاتے تھے. ایک مرتبہ شام کے بازار میں ایک چھوٹے سے جملے نے ایک مجلس برپا کر. یہ ہے وہ حقیقت میرے دوستوں جس کو محرم کہتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام باقاعدہ مجلسیں کرتے تھے. امام محمد باقر تو مجلس کر کے خود بیٹھتے تھے اور کہتے تھے میں تھا کربلا میں. امام محمد باقر علیہ السلام موجود تھے، 4 سال کی عمر تھی. مگر سب سے زیادہ اہتمام امام رضا علیہ السلام کرتے تھے. ہمارے 8ویں امام جو خراسان میں سوتے ہیں. پروردگار کربلا کا راستہ بند ہے مگر ابن فاطمہ تو مشہد میں ہیں، ہمیں خراسان کی زیارت نصیب فرما. محرم جب آتا تھا تو گھر میں بیٹھتے تھے اور مرثیہ خانوں کو بلاتے تھے. زمانہ تھا مرثیہ خانوں کا، عربی کے مرثیہ پڑھنے والے، اور ان کو بلاتے تھے اور کہتے تھے مرثیہ پڑھو. خود بیٹھتے تھے، ایک پردہ اتارتے تھے سیاہ، اس پردے کے پیچھے اہل بیت کی عورتیں بیٹھتی تھیں، امام رضا کی گھر کی عورتیں بیٹھتی تھیں اور کہتے تھے کہ دیعبل پڑھو. ایک مرتبہ دیعبل داخل ہوئے، محرم کا زمانہ. دیعبل بہت زبردست شاعر گزرے ہیں عرب کے اور شیعہ تھے اور مرثیہ پڑھنے والے تھے. داخل ہوئے، امام رضا علیہ السلام نے دیکھا دیعبل کو، کہا دیعبل خدا نے تجھ کو بر وقت بھیجا ہے، بیٹھ. تجھ کو پتا ہے یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ حسین ابن علی کی شہادت کا زمانہ ہے، یہ محرم کا زمانہ ہے، یہ غم کا زمانہ ہے. کیا تو نے کوئی مرثیہ نیا تازہ کہا ہے اس سال؟ اس نے کہا مولا ہاں، اب کی مرتبہ میں نے ایک نیا مرثیہ کہا. کہا بیٹھ. سیاہ پردہ اتارا گیا، عورتوں سے کہا گیا کہ پردے کے پیچھے سنو کہ آج مجلس ہو رہی ہے. ایک کرسی بچھائی گئی اور دیعبل کو کہا بیٹھ. دیعبل نے کہا مولا آپ نیچے بیٹھیں اور میں کرسی پر بیٹھوں؟ کہا ہاں، ذاکر حسین کی یہی شان ہے. بیٹھ. بٹھلایا. بٹھلانے کے بعد مولا نیچے بیٹھے، صاحب ممبر وارث ممبر نیچے بیٹھے ہیں. دیعبل بیٹھا ہے کرسی پر اور اس نے جو مرثیہ پڑھا کہ چند بند پڑھتا ہوں رونے کے لیے اور رلانے کے لیے کافی ہے میرے دوستو. کہتا ہے افاطم ہوں لو خلت الحسین مجدلا، اے بی بی فاطمہ کاش کہ آپ دیکھتی کہ حسین کس طرح خون میں تربتر ہے. وقد مات عطشان بشط فراتی، وہ حسین جو فرات کے کنارے پیاسا مارا گیا. یہ کہہ تو دیا. امام رضا ایک مرتبہ رومال رکھ کے زار و قطار ہونے لگے. جب خاموش ہوئے تو اب دوسرا مصرع سنیے جس مصرے پر امام اتنا روئے ہیں کہ کنٹرول کرنا، قابو پانا مشکل ہو گیا. فرماتے ہیں، کہتا ہے افاطم کاش کہ آپ دیکھتی کس طرح سے پیاسا حسین مارا گیا. آپ کا کیا ہوتا اگر آپ دیکھتی؟ اذن للطمت الخد فاطم عنده، فاطمہ اگر آپ دیکھتی کہ کس طرح حسین خون میں تربتر ہے تو ایک مرتبہ اپنے رخساروں پر تماچے مارتی کہ کس طرح سے کیا حال ہوا ہوگا. افاطم، اے فاطمہ قومی یبنت الخیر فندبی، اے سب سے بہترین مخلوق کی بیٹی ذرا کھڑی ہو جائیے اور روئیے. کس پر؟ ان ستاروں پر روئیے جو کہ صحرائے کربلا میں گرے. امام رو رہے ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آج فاطمہ زہرا یہاں مہمان ہے اور وہ بھی رو رہی ہے اور ہر رونے والوں کو کہہ رہی ہے کہ آئے میرے اس شہزادے پر رونے والوں جس پر رونے والا کوئی نہ تھا. گریا کرو، حق کو سمجھ کے گریا کرو، حق کی قدر کرو. حسین ابن علی علیہ السلام کی قربانی کو اس وقت تک تو دھیمی آواز پردے کے پیچھے سے آ رہی تھی. ایک مرتبہ ایک بیت اور ایک شعر پڑا ہے دیعبل نے، قیامت برپا ہو گئی. کہ آخر میں کہا
کہا وآل زیاد فی الحصون منیعۃ وبنات رسول اللہ فی الفلوات. ہائے کیا ظلم ہے کہ ابن زیاد کی بیٹیاں تو قلعے میں محفوظ ہوں اور رسول زادیاں جو ہیں وہ بازاروں میں تشہیر کرا دی جائے. بس یہ سننا تھا کہ پردے کے پیچھے سے آواز بلند ہوئی وا فاطمہ وا محمد. ایک مرتبہ امام نے فرمایا دیعبل کافی ہے بس اب اس سے زیادہ سن نہیں سکتے. یہ وہ مرثیہ ہے جس مرثیے کو عرب لٹریچر کے اندر جگہ دی گئی ہے. بہترین فصیح عرب لٹریچر میں دیعب الخزائی کا یہ مرثیہ. ہم اور آپ یہاں مہمان. میر انیس علیہ الرحمٰن نے کیا بات. میر انیس فرماتے, میر انیس ایک شاعر مرثیہ گو بادشاہ سخن, فرماتے ان میں جو مسن ہیں وہ پیمبر کے ہیں مہمان. جو بوڑھے ہیں ان میں جو مسن ہیں وہ پیمبر کے ہیں کہ مہمان, اور جو متوسط ہیں وہ حیدر کے ہیں مہمان, جو تازہ جواں ہیں علی اکبر کے ہیں مہمان, اور شیعوں کے پسر سارے علی اصغر کے ہیں مہمان. ہم ان دنوں میں ان کے مہمان ہیں. اور وہ خواتین جو پیچھے پردے میں بیٹھی ہیں ان کے واسطے میں کیا کہوں, وہ کن کے مہمان ہیں. وہ فاطمہ کے بھی, زینب و ام کلثوم کے بھی, اور چھوٹی چھوٹی بیٹیاں سکینہ اور رقیہ کی مہمان. جب حسین علیہ السلام نے, بس میں ختم کرتا ہوں مگر اس کا پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں اس لیے کہ مصیبت عظما ہے. جب حسین علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ مدینہ چھوڑیں, اللہ اکبر, گھر پہ آئے. تاریخ پڑھتا ہوں اور تاریخ بھی مستند پڑھتا ہوں, معتبر پڑھتا ہوں, کہ میری عادت نہیں ہے کہ میں غیر معتبر روایت پڑھوں, اس لیے کہ غیر معتبر روایت پڑھنا گناہ کبیرہ ہے. جو کچھ بھی ہے وہ جو مسلمانوں کے علماء نے لکھا ہے ان کو میں نہیں پڑھتا, میں اسی کو پڑھتا ہوں جو اہل بیت علیہ السلام سے مروی ہے. گھر پہ آئے اور جناب زینب علیہ السلام موجود تھیں, حالانکہ اس دن گھر پہ آئی تھی مہمان کے طور پر, شوہر کے ہاں سے آئی تھی. کیوں زینب آئی تھی؟ زینب کو معلوم تھا کہ آج حسین ابن علی ولید کے ہاں گئے ہیں اور آج فیصلہ ہونے والا ہے, معلوم ہو کہ کیا فیصلہ ہوا ہے. گھر پہ بہن منتظر ہیں کہ حسین آئے. کہا بہن سلام, بہن نے کہا بھائی کیا, ٹھہری, اور ایک مرتبہ جواب میں کہا بہن حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. بس سے سنا, کھڑی ہوئی, کہا بھیا کل کب سفر ہے؟ کہا کل. کہا بھیا بس ایک رات ہے, میں جاتی ہوں اپنے شوہر سے اجازت لے کر آؤں. عبداللہ ابن جعفر کے پاس گئیں. عبداللہ ابن جعفر شوہر ہیں ان کے. کہا شوہر سے آئے ابن عم, بھائی حسین جا رہے ہیں, عازم عراق ہیں, کوفہ جا رہے ہیں, آپ اجازت دیں تو میں جاؤں. عبداللہ ابن جعفر نے کہا زینب اگر بیمار نہ ہوتا تو میں بھی چلتا, میری نیابت میں یہ دو بچے ساتھ لے کے جا. انہوں نے محمد کو ساتھ دیا ہے, بہن کو بھائی کا ساتھ دینا ضروری. جا زینب, اور زینب آئیں. بس اہل تاریخ لکھتے ہیں, اہل مقاتل, کہ جب صبح ہوئی تو مولا ایک مرتبہ ایک جگہ پہ کرسی پر بیٹھ گئے. جوانان بنی ہاشم ایک مرتبہ کام پہ لگ گئے, سواریاں لگی, اور اب ایک ایک بچہ اور ایک ایک خاتون مخدرات عصمت و طہارت فاطمہ زہرا کے خانوادے کی ایک ایک جو ہے وہ سوار ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ قافلہ مدینے سے باہر جانے والا ہے. تاریخ میں یہ ہے کہ جب ام لیلا آئی ہیں, علی اکبر نے ہاتھ پکڑا ماں کا. جب ام کلثوم آئی ہیں تو عباس بڑے بھائی
بہن کا ہاتھ پکڑ کے بٹھلائیں. جب فروا آئی ہیں تو قاسم بڑھے اور ماں کو بٹھلایا ہے. اس طرح سے ہر ایک کو ایک ایک خاتون کو سوار کرتے گئے جوانان بنی ہاشم. حسین بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ پردہ جو اٹھا تو کسی نے اعلان کیا اور زینب آ رہی ہیں. حسین ایک مرتبہ اٹھے, کہا لوگوں ہٹ جاؤ یہاں سے, اپنی اپنی آنکھوں کو نیچی رکھے رہو کہ فاطمہ کی وہ بیٹی آ رہی ہیں جو ثانی زہرا ہیں. میر انیس یہاں پر کہتے ہیں آپ پہنچی, ذرا اردو کے اوپر غور کیجئے گا, آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے. آپ پہنچی جو ناقے کے قریب دختر حیدر. جب ناقے کے قریب فاطمہ کی بیٹی علی کی بیٹی آئی ہیں, آپ پہنچی جو ناقے کے قریب دختر حیدر, اور خود ہاتھ پکڑنے کو بڑے سبت پیمبر, ہاتھ تھامنے کے لیے خود حسین بڑھے. اور اس کے بعد کہتے ہیں فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشے چادر, پردے محمل کو اٹھائے علی اکبر. محمل کا پردہ علی اکبر نے اٹھایا, زینب کی چادر کا گوشہ فضا نے اٹھایا, ہاتھ حسین نے تھاما ہے. کیا عزت ہے, کیا جلال ہے. مگر اس سے بھی آگے ایک بات کہی ہے, عجیب بات کہی ہے, بس اس کو پڑھتا ہوں, مجلس کے لیے کافی ہے. میر انیس کہتے ہیں فرزند کمر بستہ چپو راست کھڑے تھے, اور نو محمد جو ہے وہ ادب سے ادھر داہنے اور بائیں کھڑے تھے, اور نعلین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے, اور زینب کی جوتیوں کو عباس نے سنبھالا اور کہا اے ثانی زہرا آپ کو میں بٹھاؤں. بس دوستوں میں نے ختم کیا. آج یہ سواری ہے, ان قریب وہ سواری آئے گی جب زینب ادھر دیکھیں گی ادھر دیکھیں گی اور کہیں گی علی اکبر. عباس